نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ حضرات گرامی قدر، موسمی کیفیات کی تبدیلی کی وجہ سے بخار کے گہرے اثرات تھے، لیکن بھائی عبد الماجد کی محبت کی وجہ سے اور ان کے اصرار کی وجہ سے حاضر ہوا ہوں۔ جتنی بھی توفیق اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کی دی انشاءاللہ آپ کے سامنے کروں گا، اپنی گزارشات کو رکھوں گا، اور انشاءاللہ آنے والے ایام اور آنے والے سالوں میں تفصیلی طور پہ اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کائنات کے اندر کوئی حادثہ نہیں ہے، کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرما دیا، اور ٹارگٹ بھی ان کو عطا فرما دیا۔ بنیادی ٹارگٹ کیا تھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ جتنے بھی انبیاء آئے اسی دعوت کو لے کے آئے، نہ شجر کے سامنے جھکا کرو، نہ حجر کے سامنے جھکا کرو، نہ سورج و ستارے کے سامنے جھکا کرو، نہ مرکد و مزار کے سامنے جھکا کرو، نہ گنبد و دیوار کے سامنے جھکا کرو۔ کٹنا گوارا کر لینا، مرنا گوارا کر لینا، مگر غیر اللہ کے آستانے پہ جھکنا گوارا نہیں کرنا۔ یہ انبیاء کی دعوت تھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سابقہ انبیاء علیہ السلام کی اس دعوت کو آگے بڑھا دیا، اور سورہ احقاف میں اس امر کا اعلان فرما دیا۔ پروردگار عالم نے حضرت حبیب علیہ السلام کو اس بات کی حکم دے دیا کہ آپ یہ اعلان فرمائیں، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، میں نے رسولوں کے دین میں کسی نئی بدعت کا آغاز نہیں کیا۔ میری دعوت جناب نوح کی دعوت ہے، جناب ابراہیم کی دعوت ہے، جناب موسیٰ کلیم کی دعوت ہے، جناب عیسیٰ روح اللہ کی دعوت ہے۔ اور دعوت کیا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کہ تمہاری گردنیں لات و منات و عزا و حبل کے سامنے جھکنے والی، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی گردن اللہ احکم الحاکمین کے آستانے پہ جھکنے والی ہے۔ حضرات گرامی قدر، توحید کی اس دعوت کو لے کر جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عمل میں آئے، آپ کے راستے میں کانٹوں کو بچھایا گیا، آپ کے اوپر سنگ باری کی گئی، آپ کو دیوانہ اور مجنوں کہا گیا، آپ کے گلوئے تھر میں چادر کو ڈال کے بھینچا گیا، آپ کے اوپر حالت سجدہ میں غلاظت کے ڈھیروں کو ڈالا گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی اذیت کو سہ لیا، لیکن دعوت توحید سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ حضرات گرامی قدر، طائف کی وادی میں جبکہ جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور سیدہ ہدیہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، حضرت آقا کو پتھر مارے گئے، اتنے مارے گئے کہ میرے آقا کا چہرہ بھی لہو رنگ تھا اور سینہ بھی لہو رنگ، اور قدمین شریفین بھی لہو رنگ تھے، اور آپ کی کمر مبارک بھی لہو رنگ۔ ایسے عالم میں جبریل امین پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ آپ کے پاس آئے، کہا حبیب حکم کرو طائف کی اس وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیا جائے۔ میرے آقا نے ایسے عالم میں اس امر کا اعلان فرما دیا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ مجھ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام کے ذمے جو اللہ تعالیٰ نے توحید کا ابلاغ لگایا تھا، اس توحید کے ابلاغ کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک شریعت کو دے کے بھیجا، ایک نظام کو دے کے بھیجا، ایک آئین کو دے کے بھیجا، ایک قانون کو دے کے بھیجا، ایک دستور کو دے کے بھیجا، ایک منشور کو دے کے بھیجا۔ منشور کے حصے دو تھے، ایک حصہ الہام کی شکل میں قرآن مجید کی آیات کی شکل میں آپ کے سینہ مبارک پہ اترا، الحمد کی الف لام سے لے کے الناس کی الف سین تک اللہ نے 114 سورتوں کو حضرت حبیب علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، اور ہمارا اس بات کے اوپر ہر مسلمان کا، ہر مومن کا، ہر گناہگار کا، ہر فاسق و فاجر کا جس نے کلمہ مدینے والے کا پڑھا ہے، اس کا اس بات کے اوپر کامل یقین ہے
الحمد کی الف لام سے لے کر الناس کی الف سین تک جو کچھ بھی نازل ہوا حضرت رسول اللہ کے اوپر اللہ نے نازل کیا، جناب جبریل کے ذریعے آیا، الہام کے ذریعے آیا، وحی الہی کے ذریعے آیا، اور حضرات گرامی قدر اسی کی توضیح، اسی کی تشریح، اسی کی وضاحت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمودات کی شکل میں فرماتے رہے۔ احادیث طیبہ کو محدثین نے جمع فرما لیا، اور حضرات گرامی قدر جس طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کے منزل من اللہ ہونے میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، حضرات گرامی قدر اسی طرح کم از کم 2 کتابیں آج سنت اور روایات کی ایسی ہیں جن کے اوپر ہر اہل سنت، ہر اہل حدیث، ہر نبی علیہ السلام کی سیرت و کردار سے محبت کرنے والا ببانگ دول اس بات کا اعلان کر سکتا ہے کہ جس طرح قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح بخاری و مسلم شریف کے حضرت رسول اللہ کے ارشادات اور فرمودات ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات سے لے کر کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، جو کچھ بھی بخاری میں موجود ہے وہ حضرت آقا علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات کا مجموعہ ہے۔ حضرات گرامی قدر قرآن و سنت کی روشنی سے، قرآن و حدیث کی روشنی سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کو منور فرما دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ زناکاری کا باب بند ہو گیا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے جو ہیں ان کو روک دیا گیا، شراب کے جاموں کو مدینہ طیبہ کی سڑکوں اور گلیوں کے اوپر بہا دیا گیا، بتوں کو توڑ دیا گیا، ظلم کی زنجیروں کو مٹا دیا گیا، اور اللہ حکم الحاکمین کی توحید کے جھنڈے کو بلند و بالا فرما دیا گیا۔ خطبہ حجت الوداع کے دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود تھے۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور سن لو، آج کے دن اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند فرما لیا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس دن میرے نبی نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک چمٹے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ گویا کہ رسول اللہ نے روشنی کے راستے کا پتہ بتلا دیا، ہدایت کے راستے کا پتہ بتلا دیا، حقانیت کے راستے کا پتہ بتلا دیا، جنت کے راستے کا پتہ بتلا دیا، عروج کے راستے کا پتہ بتلا دیا۔ حضرات گرامی قدر اس عروج کے فارمولے کے پر جب جناب صدیق نے عمل کیا، جب جناب فاروق نے عمل کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے فضل و کرم سے رومت الکبریٰ کو گرا دیا گیا، کسریٰ اور قیصر کی ہیبت کو مٹا دیا گیا، کسریٰ کے آتش کدے کو بجھا دیا گیا، کلیسا کی تسلیس اور صلیب کو زمین کے پر گرا دیا گیا، اور اللہ حکم الحاکمین کی توحید کے جھنڈوں کو پوری کائنات کے اندر لہرا دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر 1200 سال تک اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان زمین کے پر غالب رہے، لیکن پھر کتاب و سنت سے دوری کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا؟ جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ پھر کیا ہوا؟ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے نبی پاک کے فرمان کو چھوڑا، نتیجہ کیا نکلا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذلت و مسکنت کو مسلط کر دیا۔ حضرات گرامی قدر ایسے سارے عالم کے اندر، بر صغیر کے اندر بھی جب جمود کا دور پورے عروج کے پر تھا، حضرات گرامی قدر انگریز کے گھوڑوں کی ٹاپیں بر صغیر کے طول و عرض کے اندر دوڑ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی سراج الدولہ نے، کبھی سلطان ٹیپو شہید نے، کبھی سید احمد شہید نے، کبھی شاہ اسماعیل شہید نے اللہ کی حاکمیت کے نعرے کو لگا دیا، اللہ حکم الحاکمین کے حکم کا پرچم بلند و بالا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر 90 برس تک غلامی کی زنجیروں کو اپنے ہاتھ میں پہننے والا مسلمان اور غلامی کی بیڑیوں کو اپنے قدموں میں پہننے والا مسلمان جب حقیقت کی تلاش میں، جب روشنی کی تلاش کے اندر
سرگرداں تھا، حضرت علامہ اقبال نے اس امر کا اعلان فرما دیا، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا ول طاؤس اور رباب آخر۔ حضرت علامہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، آؤ اگر دوبارہ عروج کو چاہتے ہو، دوبارہ سربلندی کو چاہتے ہو، تو پختون ہو تب بھی، بلوچی ہو تب بھی، سندھی ہو تب بھی، پٹھان ہو تب بھی، سرائکی ہو تب بھی، لاہوری ہو تب بھی، ملتانی ہو تب بھی، آؤ دوبارہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے کو اٹھا لو۔ حضرات گرامی قدر، حضرت محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے کو لگا دیا، حضرت علامہ اقبال نے آپ کے قدموں کے ساتھ قدم کو ملا لیا، حضرت ظفر علی خان نے، حضرت مولانا محمد علی جوہر نے، حضرت مولانا ثناء اللہ مرسری نے، حضرت سید داؤد غزنوی نے، حضرت مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نے لا الہ الا اللہ کے نعرے کو بر صغیر کے طول و عرض کے اندر لگا دیا، اور بر صغیر کی ہر زبان کے اوپر اس ترانے کو جاری فرما دیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور حضرات گرامی قدر اس نعرے کی حقیقت سے لوگوں کو روشناس فرما دیا۔ حضرات آپ اس بات کو جانتے ہیں، آم گرمی میں ہوتا ہے، سردی میں نہیں ہوتا، سنترا سردی میں ہوتا ہے، گرمی میں نہیں ہوتا، لیکن حضرت علامہ نے مسلمانوں کو مخاطب ہو کر اس امر کا اعلان فرما دیا، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے ہدا لا الہ الا اللہ۔ حضرت علامہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، گرمی ہو، سردی ہو، بہار ہو، خزاں ہو، برسات ہو، مسلمان کا نعرہ ایک ہی ہوتا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ حضرات گرامی قدر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے فضل و کرم سے بوڑھوں نے اپنی داڑیوں کو لہو میں تربتر کروا دیا، ماؤں نے اپنے دوپٹوں کو نچوا دیا، بچوں کو، معصوم بچوں کو نیزوں کی انی کے اوپر تڑپایا گیا، حضرات گرامی قدر سنگینوں کے اندر نوجوانوں کو جکڑا گیا، گولیوں کو ان کے سینے میں اتارا گیا، ہجرتوں کے اوپر ان کو مجبور کیا گیا، ان کے مالوں کو اور ان کی جائیدادوں کو ضبط کیا گیا، اور میری بہنوں اور میری ماؤں کی عزتوں کو سکھوں کے کرپانوں نے، سکھوں کے جاہو جلال نے اور ہندوؤں کے ساتھ ان کے ملی بھگت نے میری ماؤں کے دوپٹوں کو اتارا، میری بہنوں کے دوپٹوں کو اتارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دیا، آزادی کے سورج کو طلوع فرما دیا، اور اس امر کا اعلان حضرت علامہ نے جس انداز میں کہا تھا کہ ایک شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے لا الہ الا اللہ والا دیس عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، ہم آزادی کے اوپر خوش تھے، کوئی میاں چنو میں آ کے بسا، کوئی لاہور میں آ کے بسا، کوئی ہانے وال میں آ کے بسا، کوئی ملتان میں آ کے بسا، کوئی سرحد میں آ کے بسا، کوئی بلوچستان میں آ کے بسا۔ حضرات گرامی قدر، لوگ سوچتے تھے، اندرا گاندھی بھی سوچتی تھی، مہاتما گاندھی بھی سوچتا رہا، پنڈت نہرو بھی سوچتا رہا، یہ وطن قائم نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اس میں رہنے والا کوئی بلوچی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سرائکی ہے، لیکن اس کو اس بات کا نہیں پتا تھا اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے، ملک و نسب پہ انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ حضرات گرامی قدر، پٹھان کی زبان اور ہے، پنجابی کی زبان اور ہے، بلوچی کی زبان اور ہے، سندھی کی زبان اور ہے، سرائکی کی زبان اور ہے، لیکن سندھی کو پنجابی کے ساتھ اور بلوچی کو پٹھان کے ساتھ ایک ہی نعرہ ہے جو ملانے والا ہے، وہ نعرہ توحید کا نعرہ ہے، وہ نعرہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے، وہ نعرہ ان الحکم الا للہ کا نعرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی نعرے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عرض وطن اور یہ نعمتیں جو باری تھی اور نعمتیں غیر مترکبہ کو عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن دکھ و تعصب کا مقام یہ ہے، سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی ملی بھگت کے ساتھ اور سیاسی جماعتوں کی غلط روش کے ساتھ اور ان کی بدنیتی کی وجہ سے یہی ملک جو کلمے کے نام پہ بنا تھا کلمے سے دور ہو گیا۔ کہیں لاہور کے اندر، کبھی پتوکی کے اندر، کبھی ساہی وال کے اندر بازار گناہوں کو کھولا گیا،
پورے ملک کے طول و عرض میں سودی بینکاری کے جالوں کو بچھایا گیا، پورے ملک کے 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر شراب کے جاموں کو لٹایا گیا۔ حضرات گرامی قدر، ان باتوں کو دیکھتے ہوئے حضرت سید محمد داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ نے اور ان کے بعد حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے وقت کے حاکموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو للکار کے یہ بات کہی، یہ وطن اگر بنا ہے نہ کسی جرنیل کے جاگیر کے اندر بنا ہے، یہ نہ کسی جرنیل کی فتح کی وجہ سے بنا ہے، نہ کسی جاگیردار کی جاگیر کی وجہ سے بنا ہے، نہ کسی سرمایہ دار کے سرمایہ کی وجہ سے بنا ہے، بلکہ یہ وطن اگر بنا ہے یا رب کے قرآن پہ بنا ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ بنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ شہید نے، اکابر علماء اہل حدیث نے، اکابر علماء اہل سنت نے وقت کے حاکموں کے بدلتے ہوئے تیوروں کو نہیں دیکھا، ان کے سینوں کے اوپر لگے ہوئے بیجوں کو نہیں دیکھا، ان کی چودراہٹ کو نہیں دیکھا، ان کی جاہو حشمت کو نہیں دیکھا۔ شہر ملتان میں سن 86 میں حضرت علامہ شہید نے اس امر کا اعلان فرما دیا، اہل حدیثو آؤ، ہم وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ حکمرانہ نے وقت کی جبین نیاز پہ نہیں ہوتی، ان کے سینوں کے پر لگے ہوئے تمغوں پہ نہیں ہوتی، ان کی وردیوں پہ نہیں ہوتی، ان کی کرسیوں پہ نہیں ہوتی، اور نظر ہماری ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گو یہ کارواں حق کا کارواں تھا، گو یہ کارواں صراط مستقیم کے اوپر گامزن تھا، لیکن ظالموں نے، جابروں نے ایک سازش کے تحت حضرت علامہ کو رستے سے ہٹا دیا۔ لیکن یہ مشن حضرت علامہ کا مشن نہیں ہے، یہ مشن حضرت داؤد غزنوی کا مشن نہیں ہے، یہ مشن حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری کا مشن نہیں ہے، یہ مشن مولا میر کا مشن نہیں ہے، یہ مشن سید احمد شہید کا مشن نہیں ہے، یہ مشن اسماعیل شہید کا مشن نہیں ہے، یہ مشن ہے تو کالی کملی والے کا مشن ہے، یہ مشن ہے تو امام کائنات کا مشن ہے، یہ مشن ہے شمس الضحیٰ کا مشن ہے، یہ مشن ہے بدر الدجا کا مشن ہے، یہ مشن ہے والی بطحا کا مشن ہے۔ اور جس نے کلمہ مدینے والے کا پڑھا ہو، جب تک اس کے سینے میں سانس موجود ہے وہ کملی والے سے غداری کرنا گوارا کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو سپیرٹ ہم نے حضرت آقا سے حاصل کیا، اور اسی سپیرٹ کو کبھی ہم نے ابو بکر صدیق کی صداقت سے حاصل کیا، کبھی عمر فاروق کی عدالت سے حاصل کیا، کبھی ذی النورین کی صحاوت سے حاصل کیا، کبھی علی المرتضیٰ کی شجاعت سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے جذبات، اس کی لپک، اس کا شعلہ ہر مسلمان نوجوان کے دل میں جل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود جاگیرداروں نے، سرمایہ داروں نے ملی بھگت کر کے ایک ایسا منشور قوم کو دے دیا جس میں کبھی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا گیا، کبھی پلو ڈیموں کا نعرہ لگایا گیا، کبھی نئے پاکستان کا نعرہ لگایا گیا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے منشور کی طرف بلایا، لیکن آج وہ لوگ آئے ہیں جو نہ ڈیموں کی بات کرنے والے، نہ پلوں کی بات کرنے والے، نہ نئے پاکستان کی بات کرنے والے، نہ روٹی کپڑا مکان کی بات کرنے والے، آج وہ آئے ہیں جو رب کے قرآن کی بات کرنے والے اور کملی والے کے فرمان کی بات کرنے والے۔ حضرات گرامی قدر، اب میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، ہر ایک کا اپنا اپنا منشور ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا دستور ہے، لیکن اہل حدیث کو یہ اعزاز حاصل ہے، ان کا منشور وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا، جو 1400 برس پہلے جس کے بارے میں حضرت حالی نے کہا تھا،
उतर कर हिरा से सुए को आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। वो बिजली का कड़का था यासोते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। हजरात गिरामी कदर, हम मुस्तफा को मानने वाले, हम काली कमली वाले को मानने वाले, मैं आपसे आज इस बात का सवाल करता हूं। सन 73 के आईन में जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम ने मुसलमानों के दबाव के अंदर इस बात को शामिल कर दिया, पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ किताब और सुन्नत को होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद बैंकों का सूद जारी और सारी है, इसके बावजूद गुनाहों के अड्डे चल रहे हैं, इसके बावजूद 5 स्टार होटलों में शराब बिक रही है। और मुझे यह बात बतलाओ, जिन्होंने कलमा अरश के खुदा का पढ़ा है, जिन्होंने कलमा मदीने वाले मुस्तफा का पढ़ा है, मुझे यह बात बतलाओ, क्या उनको नए पाकिस्तान डैमों और पुलों, रोटी कपड़ा और मकान के मुकाबले में इस्लाम का नारा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? हज़रात गिरामी कदर, इस नारे को लगाने के लिए जरूरत है जो बातिल मंशूर हैं, जो बातिल निजामों की तरवीज करने वाले हैं, जो बातिल निजामों की तरफ बुलाने वाले हैं, जो बातिल मंशूर रखने वाले हैं, अहले हदीस इस बात का ऐलान करे और जब तक हम जिंदा हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से किताब और सुन्नत की बालादस्ती का नारा लगाते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, अगर पाकिस्तान के आईन ने हमें इस बात का हक दिया है कि किताब और सुन्नत इस मुल्क का सुप्रीम लॉ है, तो मुझे ये बात बतलाओ, अगर इमरान खान लड़के लड़कियों को नचा सकता है और नवाज शरीफ सूद के खिलाफ अदालत में जा सकता है और जरदारी रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा सकता है, तो मुझे ये बात बतलाओ, अहमद इब्ने हंबल के बेटे, इब्ने तैमिया के वारिस, अल्लामा शहीद के फरजंद, हबीबुर रहमान के शहीद, क्या उन्हें किताब और सुन्नत की बालादस्ती और उसकी निफाज का नारा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? हज़रात गिरामी कदर, ये मुल्क जो है तरक्की के रास्ते पे गामजन नहीं हो सकता। इस मुल्क के अंदर 100 डैमों को बना दिया जाए, अगर अल्लाह ताला आसमान से मूसलाधार बारिश को बरसा दे तो अल्लाह के अजाब को कोई रोक नहीं सकता। अगर इस मुल्क के अंदर जलजला प्रूफ इमारतों को बना दिया जाए, लेकिन अल्लाह ताला 8.1 या 8.5 का झटका लगाए, ये इमारतें बच नहीं सकती। अगर आप इस मुल्क में लाख तरक्की की कोशिश करें लेकिन अल्लाह ताला नाराज हो, आप तरक्की नहीं कर सकते। ये मुल्क अगर तरक्की करेगा और बचेगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बचेगा। और हमें उन नौजवानों की जरूरत है, हमें उन बहादुरों की जरूरत है, हमें उन जियालों की जरूरत है। किन जियालों की? कोई मियां साहब का जियाला है, कोई खान साहब का जियाला है, कोई जरदारी साहब का जियाला है, और हम हैं शम्सुज़्ज़ुहा के जियाले हैं, बदरुद्दुजा के जियाले हैं, काली कमली वाले के जियाले हैं। और जब तक हम जिंदा हैं इंशाअल्लाह काली कमली वाले की शरीयत के निफाज का मुतालबा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, 5 स्टार होटलों के अंदर शराब का धंधा बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बाजारे गुनाह जो है बंद होने चाहिए कि नहीं बंद होने चाहिए? और कत्ल का बदला, कत्ल की सजा इस मुल्क के अंदर नाफिज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हज़रात गिरामी कदर, जिस वक्त कत्ल का बदला, कत्ल इस मुल्क में नाफिज कर दिया जाएगा, फिर कोई रेमंड डेविस कुर्तबा चौक में, उस कुर्तबा चौक में जो मुसलमानों के दौरे और उरूज की यादगार है, उस कुर्तबा चौक के अंदर कोई किसी मुसलमान को कत्ल नहीं कर सकता, कोई किसी मुसलमान बेटे को लहू में नहीं नहला सकता। अगर यहां पर काली कमली वाले का कानून आ जाए तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को हब्से बेजा में अमेरिका में नहीं रखा जा सकता। अगर इस मुल्क में काली कमली वाले का कानून आ जाए, जानी जिना करने की जरूरत नहीं कर सकता। अगर इस मुल्क में काली कमली वाले का कानून आ जाए, चोर चोरी करने की जसारत नहीं कर सकता। अगर इस मुल्क में काली कमली वाले का कानून आ जाए, शराबों के जाम लुटाने वाले यहां पे शराब नोशी सरेआम नहीं कर सकते। और मुझे ये बात बतलाओ, नेशनल एक्शन प्लान के जरिए तुम दहशतगर्दी को रोकने की बात करते हो, और मुझे ये बात बतलाओ, जिस कमली वाले के नाम पर यह मुल्क को हासिल किया गया, क्या इस्लामिक नेशनल प्लान के जरिए, इस्लामिक नेशनल प्लान के जरिए, मुझे ये बात बतलाओ, मुल्क में काली कमली वाले का कानून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हज़रात गिरामी कदर, हम मिलिट्री के लोगों को ये बात कहते हैं, अगर इंडिया के साथ मुकाबले का वक्त आएगा, आपके कदम के साथ कदम मिलाएंगे, आपके कंधे के साथ कंधा मिलाएंगे, अफवाज पाकिस्तान का परचम उठाएंगे, लेकिन जनरल राहील
शरीफ हम आपसे सवाल करते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हम आपसे सवाल करते हैं, सदर दरदारी जो मावी का सदर है, पीपल पार्टी का मौजूदा सदर, हम आपसे सवाल करते हैं, इमरान खान साहब हम आपसे सवाल करते हैं, मुझे ये बात बतलाइए क्या इस मुल्क के अंदर किताब और सुन्नत का कानून नाफिज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये नारा बरसरे आम मकतब और मदरसे में लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अल्लाह के फजल करम से चौकों के अंदर, चौरस्तों के अंदर, बाजारों के अंदर, दुराहों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर, शहरों के अंदर, पहाड़ों के ऊपर, बयाबानों के ऊपर इस नारे को लगा के रहेंगे, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। और इंशाअल्लाह अगर जरूरत पड़ी तो सबसे पहले मादरे गीती के तहफ्फुज के लिए हम ही अपने लहू को गिराएंगे, खून दिल दे के निखारेंगे रुहे बरगे गुलाब, और हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। वाहिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।